بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے سامنے خوش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کتوں کے دوڑ کے مقابلے کا انعقاد کرواتا تھا، ایک دفعہ اس نے مقابلے میں چیتے کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوا تو چیتا اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور کتے اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چیتا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب مالک سے پوچھا گیا کہ چیتے نے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کی، تو اس کے مالک نے جواب دیا، کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں۔ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ان پہ چھوڑ دیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو بھی سونے کا بنا دیتے تھے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی قریب شخص تک جا پہنچی۔ وہ شخص دھکے کھاتا کھاتا اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑے اور سامنے اس ضرورت مند شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، بابا جی اس کو سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے اس پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ جلد ہی سے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ چہل قدمی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا کہ ابھی بھی ان کے پیچھے کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہی ضرورت مند شخص ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بابا جی نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا کہ ابھی بھی کوئی شخص ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ ذرا سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند شخص بولا، جناب میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا مزید مہربانی فرما دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا، اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہو، اب جاؤ۔ اس کے بعد
آگے چل پڑے، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا اور واپس مڑے۔ ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کو انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ بابا جی، مجھے یہ آپ کی انگلی چاہیے تاکہ میں جب چاہوں جتنا چاہوں اپنے لیے سونا بنا سکوں۔ یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانیاں ہیں۔ اب انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کی کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انگلی کے حصول کے بعد ہماری خواہشیں رک جائیں گی؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے اسی پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کردار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔